رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن، دا میسج آف قرآن لے کر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج ایک بہت خوبصورت میسج آف قرآن، ایک بہت خوبصورت پیغام قرآن ہم نے سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ آج آپ کو وہ واقعہ سنانا ہے جس کو خود قرآن مجید فرقان حمید نے قرآن پاک کا بہترین واقعہ قرار دیا، احسن القصص کہا۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن کا سب سے بہترین قصہ۔ اور یہ کیوں کہا گیا؟ یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اس واقعے میں اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، اس واقعے میں اتنے پیچ و خم ہیں، اتنے عروج و زوال ہیں جو کہیں اور نظر نہیں آتے۔ واقعی جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے آپ بھی ایسا آپ کو فیل ہوگا کہ آپ بھی اس واقعے میں کھوتے چلے جا رہے ہیں، آپ بھی اس واقعے کے اندر انوالو ہو جائیں گے۔ جناب، آج بات کرنی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب کا ذکر اپنے والد سے کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کو لے کر آگے چلوں، آئیے قرآن پاک کی سورہ یوسف کی ان چند آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو کمال انداز میں بیان کیا ہے۔ توجہ کے ساتھ تلاوت سنیے اور ترجمہ سنیے۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں،
بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. ان میں ایک کہنے والا بولا یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے. بولے اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں. بولا بے شک مجھے رنج دے گا کہ تم اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں. پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کے وہ نہ جانتے ہوں گے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. بولے اے ہمارے باپ ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے. کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے تو صبر اچھا
اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ یعنی ٹھکانہ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی آؤ تمہیں سے کہتی ہوں۔ کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا۔ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها
وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اور جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر یعنی فریب ہے، بے شک تمہارا چرتر یعنی فریب بڑا ہے. اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا واروں میں ہے. اب ناظرین جو یہ آیت ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. کیا ترجمہ ہے ذرا غور سے سنیے. یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے بھائی حسد کرنے لگ جائیں گے، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو جواب دیا وہ بھی قرآن نے کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا. چنانچہ قرآن کہتا ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. کیا کہا انہوں نے کہ فرمایا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اوپن اینیمی اس شیطان انہو لکم عدو مبین. کاش یہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم سب کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. وہ بھائی بھائی کے درمیان حسد ڈال دیتا ہے، جدائی ڈال دیتا ہے، مسلمان کو برے کاموں کی طرف لگا دیتا ہے. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ بات قرآن کی یہی اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہم نے بچنا کس کے واروں سے ہے. مگر آج ایسا لگتا ہے بدقسمتی سے کہ مسلمانوں نے شیطان ہی سے دوستی لگائی ہوئی ہے، نہ جانے کتنے برے کاموں میں وہ لگا دیتا ہے اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. بہرحال اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال تھی. آپ کے بھائی حسد کرنے لگے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزید 11 بھائی تھے. سگے بھائی حضرت بنیامین تھے، وہ ایک ہی ماں کے ساتھ اور ایک ہی والد کے یعنی سگے بھائی تھے. اور باقی جو آپ کے 10 بھائی تھے ان کے نام بھی سن لیجئے. وہ ان کی والدہ اور تھی اور ان بھائیوں کے نام یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یسجر، دان، نفتائی، جاد، آشر اور پھر یہ 2 بھائی یوسف اور بنیامین، ٹوٹل ملا کے 12 ہوتے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپن ہی سے چہرے سے نور نکلتا تھا، پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا. آپ کے والد آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. تو اب بھائیوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو والد صاحب سے دور لے جاتے ہیں اور کہیں دور پھینک آتے ہیں تاکہ یہ جو والد کی محبت ان کی طرف زیادہ ہے وہ ہمیں مل جائے. اس حسد کے مارے والد صاحب سے اجازت لی کہ ہمیں یوسف کو باہر لے جانے دیا جائے. والد صاحب نے اجازت نہ دی. انہوں نے بڑی ضد کی کہ ہم ٹیک کیئر کریں گے، خیال کریں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے. بالآخر والد صاحب نے اجازت دے دی. حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر گئے اور ان بھائیوں نے حسد کے مارے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو جن کی عمر ابھی 7 سال ہے ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا. مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. جبریل امین کو حکم ہوا
اپنے پروں کو بچھا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے بچا لیا. اس کنویں میں ایک پتھر تھا وہیں بٹھا دیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا یوں سمجھیے کہ کرم فرمایا کہ اس چھوٹی عمر میں بھی آپ کے دل سے خوف دور ہو گیا, آپ وہاں گھبرائے نہیں. اور ان ظالموں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس پر, جس کو نقلی خون کہیں یا کسی جانور کا خون, لگایا اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے کہ بابا جان, حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے, اور آپ کا کرتا دکھایا جس میں خون لگا ہوا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کرتا اٹھایا تو انہوں نے غلطی یہ کی تھی کہ اس کرتے کو پھاڑ نہ سکے, بالکل صحیح سلامت کرتا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے جہاندیدہ تھے, آپ نے فرمایا کمال کا بھیڑیا تھا, میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر کرتا صحیح سلامت ہے. بہرحال آپ روتے رہے, صبر کرتے رہے, حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے. اب کیا ہوا ناظرین, اس پورے واقعے میں بہت سارے پیچ و خم ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اسی کنویں میں تھے کہ اب ان کے بھائی جو تھے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ روز آ کے کنویں میں دیکھتے بھی تھے کہ کہیں وہ باہر تو نہیں نکل آئے. اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا. اس قافلے والوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی, اس کنویں میں انہوں نے ڈول ڈالا. جیسے ہی ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا, پانی باہر کھینچا گیا تو پانی بھی آیا, اور ایک خوبصورت ینگ نوجوان سمجھیے ایک خوبصورت بچہ بھی باہر آیا. دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا. ابھی باتیں ہی ہو رہی تھی کہ بھائی آ گئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کنویں سے باہر آ گئے. تو ان قافلے والوں سے انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہمارا ایک غلام ہے اور ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں, آپ کو بڑے سستے داموں دے دیں گے, مگر شرط یہ ہے کہ آپ ان کو بہت دور لے جائیں, واپس نہ آ سکے. وہ لوگ ویسے ہی مصر جا رہے تھے, کنعان سے مصر بہت دور تھا. 20 درہم میں یہ سودا ہو گیا ناظرین, اونلی 20 درہمز اپنے بھائی کو بیچ دیا گیا. حسد انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے, کاش ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. بہرحال یہ قافلہ مصر پہنچا. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں غلاموں کی طرح فروخت کرنے کے لیے لایا گیا, اور اب عزیز مصر جو کنگ آف ایجپٹ تھا, جب وہ اس بازار میں آیا, ایک بہت پیارا بہت خوبصورت بچہ اسے نظر آیا, بہت اچھے داموں میں وہ خرید لیا. اپنی زوجہ زلیخا کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا کہ یہ گھر میں خدمت کریں گے, کام کاج کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جب عمر تھوڑی زیادہ ہوئی, اللہ نے اتنا حسین آپ کو بنایا تھا, سبحان اللہ. یاد رہے کہ اس وقت کائنات میں آپ سے زیادہ حسین کوئی اور نہ تھا, مگر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو, ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسین بنایا. بلکہ علماء لکھتے ہیں حضرت یوسف کا حسن میرے آقا کے کل حسن کا جز تھا. سیدی امام حسن رضا خان صاحب کمال کی بات لکھتے ہیں نا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اب جب آپ کی خوبصورتی کے چرچے ہوئے تو زلیخا جو عزیز مصر کی زوجہ تھی وہ آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی, ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی. زلیخا کی دوستوں نے کہا, اس کی سہیلیوں نے کہا کہ تم ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہو. تو زلیخا نے کہا کہ ایک بار میرے گھر آنا. سب کے ہاتھ میں کچھ فروٹ دیے گئے اور ہاتھ میں چھری دی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا گیا. آپ نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ ان کو دیکھتے بھی جاؤ اور اپنے اس فروٹ کو, اپنے اس پھل کو کاٹو. ان عورتوں نے پھل بھی کاٹ لیے اور وارفتگی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹ لیا. اللہ نے ایسا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا. لیکن بہرحال اب یہاں ایک اور موڑ آتا ہے. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط کام پر مجبور کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا, فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. اب زلیخا آگے بڑھتی ہے اور آپ پیچھے بھاگتے ہیں. زلیخا نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی, اس میں آپ کا کرتا جو ہے پیچھے سے پھٹ جاتا ہے, اور اسی کشمکش میں عزیز مصر جو ہے, کنگڈم کا جو کنگ ہے, وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور تعجب سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اپنی زوجہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے. اب زلیخا نے کہا کہ یہ میرے ساتھ غلط کام کا ارادہ رکھتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی گواہ نہ تھا اپنی بے گناہی پیش کرنے کا, مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کا انتظام فرمایا. یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں. اس کمرے کے اندر ایک 4 ماہ کا بچہ جھولے میں لیٹا تھا.
اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی اور اس نے عزیز مصر سے کہا کہ یہ دیکھ لو، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف بے گناہ ہیں، آگے سے پھٹا ہے تو پھر سمجھ لو زلیخا بے گناہ ہے۔ اب ایسا ہی ہوا، جب چیک کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ طے تو ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، مگر اس کے باوجود کسی سازش کے تحت آپ کو جیل بھیج دیا گیا، ایک وقت غلام بھی بنے، کنویں میں بھی ڈالا گیا اور اب جیل میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، اب کیا ہوا؟ اس جیل میں بادشاہ کے دو اور قریبی ساتھی کسی وجہ سے پہنچے، انہیں بھی قید ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا کلوزلی انہوں نے دیکھا، قریب سے دیکھا، کچھ خواب دیکھے تھے، اس کی تعبیر پوچھی، حضرت یوسف نے تعبیر بھی پوری بتا دی۔ تو اب یہ لوگ جب رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں واپس پہنچ گئے، اب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 فربا موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گایوں کو وہ گائیں کھا رہی ہیں، وہ موٹی گائیں پتلی دبلی گایوں کو کھاتی ہیں۔ بادشاہ نے بڑے بڑے خواب کی تعبیر دینے والوں کو بلایا، لوگوں سے پوچھا، مگر کوئی سیٹسفائی نہ کر سکا۔ بادشاہ ان خواب کی تعبیر سے مطمئن نہ ہوا۔ ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا جنہوں نے جیل میں وقت گزارا تھا کہ حضور ایک شخص ہے جیل کے اندر جو کمال کی تعبیر بتاتا ہے، آپ کے خواب کی تعبیر وہی بتا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کال کیا گیا کہ آپ باہر آ جائیں، آپ کو رہائی دی جاتی ہے۔ آپ نے کہا میں نے ایسے رہائی نہیں لینی، پہلے میری بے گناہی کا اعلان کیا جائے، قصور میرا نہیں تھا۔ بہرحال آپ کو باعزت بری کیا گیا، بادشاہ کے دربار میں آپ آئے اور اب آپ نے جب خواب سنا تو کمال کی تعبیر بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو 7 سال تک خوب غلہ ہونا ہے، خوب کھیتی باڑی ہونی ہے، تم اناج اگاؤ اور اگلے 7 سال خطرناک قحط نے آنا ہے، دنیا میں کہیں غلہ نہیں ہوگا، کہیں اناج نہیں ہوگا۔ پہلے 7 سال غلہ اگا کر اسے سٹور کر لو تو اگلے 7 سال زبردست منافع ہوگا۔ اور انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی فرمایا کہ ایک کام کرو، یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں دے دو، میں اسے مینج کر لوں گا۔ بادشاہ نے اس خوبصورت نوجوان کی بات مان لی اور آپ کو پوری مصر کی سلطنت عطا کر دی۔ کہ اللہ کی شان دیکھیں، آپ نے کچھ عرصے غلامی کی زندگی ضرور گزاری، مگر اب بادشاہ نے سلطنت کی ذمہ داری آپ کے حوالے کر دی، گویا آپ اس وقت کے سب سے بڑے وزیر، اس وقت کے وزیر اعظم بن گئے۔ اور اب ایسا ہی ہوا، 7 سال آپ نے لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا، ہر طرف غلہ اگ رہا تھا، کھیتی باڑی ہو رہی تھی اور اناج اسٹاک بھی کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی 7 سال پورے ہوئے، اب پوری دنیا میں قحط آ گیا، کہیں اناج کا دانہ نہیں تھا، دور دور سے لوگ مصر آتے تھے اپنا اناج خریدنے، اپنا مال دے جاتے، اپنی چیزیں بیچ جاتے، اناج کی ضرورت تھی۔ اب اس کہانی میں، اب اس قصے میں ایک اور عجیب موڑ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے کنعان میں، ان کو بھی اناج چاہیے تھا، وہ بھی مصر آئے اپنا اناج خریدنے کے لیے۔ جیسے ہی حضرت یوسف کے دربار میں آئے، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ بھائیوں کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا نا کہ جو یہ بادشاہ، یہ جو بڑا وزیر بیٹھا ہے، یہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا اور اپنے کارندوں سے، اپنے غلاموں سے کہا کہ جو پیسے انہوں نے غلے کے بدلے دیے ہیں وہ بھی ان کے سامان میں ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تمہارا ایک اور بھائی بھی تو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک بھائی ہے، اس کا نام بنیامین ہے۔ آپ نے کہا اگلی بار اس کو لے کر آنا، اگر اسے لے کر نہیں آؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ یہ لوگ واپس گئے، اپنے اناج کے بورے جب کھولے تو مال اسی کے اندر موجود تھا۔ حضرت والد حضرت یعقوب سے کہا حضور کیسا کمال کا بادشاہ ہے، اناج بھی دیا، پیسے بھی لوٹا دیے، مگر اگلی بار ہمیں بنیامین کو لے جانا ہوگا۔ حضرت یعقوب کہتے میں اپنے دوسرا بیٹا تمہیں نہیں دوں گا، آج تک یوسف کے غم میں مبتلا ہوں۔ آج روتے روتے ان کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، مگر جب غلے کی ضرورت پڑی بھائیوں نے پھر والد کی منتیں کی، ہمیں ایک بار موقع دیجئے، اب ہم بنیامین کا خیال رکھیں گے، کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ بہرحال بڑے عہد و پیما کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ اب یہ بنیامین کو لے کر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں، پھر غلہ لینے آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کان میں بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اور اب ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اپنا غلہ لے جاؤ اور والد گرامی کو لے کر آؤ، اپنے والد کو لے کر آؤ۔ وہ رونے لگ گئے کہ حضور ہم نے پہلے بھائی کے ساتھ بھی بہت غلط کیا ہے، اگر دوسرے کو واپس نہیں لے جائیں گے تو والد صاحب تو رو رو کر ہلکان ہو جائیں گے، پہلے ہی چھوٹے بھائی کے غم میں وہ بہت روتے ہیں، ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنا کرتا حضرت
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے بھائی کو دیا کہ جاؤ یہ کرتا ان کی آنکھوں پر ڈال دینا اور سنو میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ اکبر! جب ان بھائیوں نے یہ سننا تھا تو ان کی تو جس کو کہتے ہیں نا شاکڈ کیفیت میں آ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ وہ بھائی جس کے ساتھ ہم نے ایسا سلوک کیا تھا آج وہ بادشاہ بننے کے بعد ہمیں سزا نہیں دے رہا، ہمیں پنش نہیں کر رہا، بلکہ ہم پر آج بھی کرم نوازیاں کر رہا ہے۔ خوشی کے عالم میں آپ کا ایک بھائی جس کا نام یہودا تھا وہ دوڑتا ہوا بہت لمبا سفر کر کے بغیر رکے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ ان کا کرتا جب ان کی آنکھوں پہ ڈالا گیا آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ نے کہا میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو سون رہا ہوں، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال اب بڑے احترام کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مصر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بھی ساتھ آتی ہیں اور سبحان اللہ وہ منظر کائنات نے دیکھا کہ آپ نے اپنے والد گرامی کا کس پیارے انداز میں شاہانہ انداز میں ہزاروں کے لشکر کے ذریعے بارڈر آف مصر پر جا کر استقبال کیا۔ باپ بیٹے کی ملاقات کئی سالوں بعد ہوئی، گلے مل کر رونے لگے اور پھر اس شاہی قافلے کو محل میں لایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو اور اپنے بھائیوں کو اپنے قریب بٹھایا۔ سبحان اللہ، بڑا احترام دیا۔ اور اب کمال یہ ہوا ناظرین کہ ان سب نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سجدہ کیا۔ یاد ہوگا آپ کو اس پروگرام کے شروع میں نے بیان کیا تھا کہ آپ نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر اب پوری ہو رہی ہے۔ 11 بھائی ہیں، والد اور والدہ سب حضرت یوسف کو سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رہے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے تعظیم کا سجدہ الاؤ تھا، لوگ تعظیم میں کسی کو سجدہ کر سکتے تھے۔ عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی اسلام میں جائز نہ رہا اور وہ کفر ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لا کر یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد تعظیمی سجدہ بھی کوئی کسی کو نہیں کر سکتا۔ وہ فرمان آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں زوجہ کو کہتا، عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ بہرحال ناظرین، یہ قرآن کا ایک ایسا امیزنگ واقعہ ہے، اس میں اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں۔ میں نے بہت شارٹ ٹائم میں بڑا سمرائز کر کے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہے، مگر میں آپ کو دعوت ضرور دوں گا کہ اس واقعے کو قرآن کی تفسیر میں جا کر خود پڑھیں اور پڑھ کر ایمان تازہ کریں۔ قرآن پاک کے 12ویں پارے میں سورہ یوسف موجود ہے، ضرور پڑھیے، اس کی تفصیل پڑھیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اب آتے ہیں میسج کی طرف۔ اس واقعے سے ویسے تو بڑے میسج ملتے ہیں کہ حسد کتنی بری بلا ہے، اپنے آپ کو حسد سے بچائیے۔ اگر کسی بھائی کو، کسی دوست کو کوئی نعمت مل رہی ہے تو دل میں برا نہ جانیں، اللہ سے کہیں یا اللہ اسے اور ترقی دے، مجھے بھی ترقی دے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے کسی کلوز فرینڈ، ہمارے کسی فیملی ممبر کو ترقی ملتی ہے تو دوسرے کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حسد پھر اور کس شے کا نام ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح اس واقعے سے ایک اور سبق مل رہا ہے کہ انسان کے ساتھ جب کوئی برا کرے نا اور آپ کو موقع ملے بدلہ لینے کا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال کی سیرت ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جن بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، جن بھائیوں نے آپ کو بیچ دیا، اپنے والد سے دور کر دیا، مگر جب آپ کو بادشاہت ملی تو آپ نے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ معاف کر دیا، درگزر کر دیا، عزتیں دی۔ اے کاش اللہ کے اس نبی کی سیرت سے ہم یہ پہلو، یہ بات سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج تو انسان کہتا ہے نہیں جناب میں بدلہ لوں گا، میں بتاؤں گا میں کون ہوں، ٹٹ فار ٹٹ، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے جناب، بدلہ نہیں لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں ناظرین، اللہ کے لیے معاف کر دینا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ میں آخر میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے پہلوان وہ نہیں جو کسی کو غصے کے وقت پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ کاش میں اور آپ معاف کرنے والے بن جائیں اور اس نیت سے معاف کریں کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں، اے رب کریم تو بھی مجھے معاف کر دے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اس سلسلے کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں، ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جن بھائیوں نے اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برا کیا، حسد کیا، اور زلیخا نے جس طرح آپ کے ساتھ جو کام کیا یا اٹیمپٹ کیا، یقیناً یہ اس وقت تو یہ کام غلط تھے، مگر ان سب نے بعد میں توبہ کر لی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف کر دیا۔ زلیخا نے بعد میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی بھی کر لی۔ جو بھی شرعی معاملات تھے وہ پورے کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نکاح میں آ گئی۔ تو اب
حضرت زلیخا کے بارے میں بھی کوئی برے الفاظ ہم نہیں استعمال کر سکتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی برے نام سے یاد نہیں کرنا چاہیے. وہ اللہ کے نیک بندے بعد میں بن گئے توبہ کرنے کے بعد، لیکن اس واقعے سے جو سبق ملنا تھا وہ ہمیں مل گیا. لیکن اب ہمارے پاس یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کر لی، اللہ کے نیک بندے بن گئے، اب ہم ان کے بارے میں کوئی برے کلمات استعمال کریں. تو یہ بات ضرور اس واقعے کے بعد ہم سب کو سمجھنی ہے. اب وقت ہوا ہے ہمارے اس خوبصورت پروگرام کے ایک سیگمنٹ کا، اس کا نام ہے تعارف قرآن. پیغام قرآن. جی ناظرین، آج تعارف قرآن میں کس سورت کا تعارف ہونا ہے؟ آج سورہ یوسف کی بات ہوئی ہے، حضرت یوسف کا واقعہ سنا ہے، آئیے آج سورہ یوسف ہی کا تعارف سن لیتے ہیں. یاد رہے سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کوسچن کرو، دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک کے شام سے مصر میں کس طرح پہنچی، اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا بنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے. تو اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اس سورت میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1600 کلمے ہیں، اور 7166 7166 حروف ہیں. اب اس سورت کا نام یوسف رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ سورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا. سورہ یوسف کے بارے میں کچھ حدیثیں بھی سن لیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم کہ جو تورات کا قاری تھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس وقت پیارے آقا علیہ السلام سورہ یوسف ہی کی تلاوت فرما رہے تھے. اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سورت سکھائی ہے. وہ یہودی عالم نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو خدا کی قسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور انہوں نے نبی پاک کے اوصاف کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی اور پیارے آقا علیہ السلام سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیے سورہ یوسف کے مضامین کیا ہے. اس سورت کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اس کے علاوہ اس سورت میں مزید بھی کچھ مضامین ہیں. نمبر 1، قرآن مجید کا بہترین قصہ بیان کیا گیا. نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی نشانیاں ہیں. نمبر 3، پیارے آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت نہ ملی. یہ بھی اس سورت میں بیان ہوا. نمبر 4، انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. اور نمبر 5، اس سورت کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں ہر چیز کا مفصل ڈیٹیلڈ بیان ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اگلے سلسلے دا میسج آف قرآن، پیغام قرآن میں ایک اور خوبصورت واقعہ اور اس واقعے سے ملنے والا پیغام لے کر حاضر ہوں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان.